وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں کچھ ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان کو ان چیزوں کی بے احترامی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حقیقت میں جو چیزیں بھی پروردگار عالم سے منسوب ہو جاتی ہیں ان چیزوں کا اپنا درجہ ہے، اپنا مقام ہے۔ جو چیزیں خدا سے منسوب ہیں، خدا سے نسبت کی وجہ سے ان میں شرافت آ جاتی ہے۔ ماہ رمضان خدا سے منسوب ہے، اس وجہ سے تمام مہینوں پہ بھاری اور افضل ہے۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، خدا سے منسوب ہے، اس وجہ سے تمام کلاموں کا، تمام کتابوں کی سردار ہے۔ اسی طرح شخصیات، اسی طرح یہاں پہ اب عام سی چیزوں کا تذکرہ ہے۔ مہینے ہیں، قربانیاں ہیں، قربانی کی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، خدا کا حج کرنے والے افراد ہیں، کیونکہ ان تمام چیزوں کی نسبت پروردگار سے ہے۔ ان تمام چیزوں کا انسان پہ احترام واجب اور لازم ہے۔ انسان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ان چیزوں کی بے احترامی کرے۔ لہذا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے مومنین اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔ لا تحلوا احلال حلال کرنا، لا تحلوا یعنی حلال نہ سمجھو، ان کی بے حرمتی نہ کرو، یعنی اللہ کی شعائر کی پاسداری کرنا وہ تم پہ ضروری اور لازم ہے۔ شعائر اللہ کیا ہیں؟ یہاں پہ کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں اس آیت میں بیان ہوئی ہیں جو حج سے ریلیٹڈ ہیں، جو مناسک حج ہے، جو اعلام حج ہیں۔ مثال کے طور پہ وہاں پہ مقام ابراہیم ہے، کعبۃ اللہ ہے، صفا و مروہ ہے، منی ہے، تو وہاں مقام ابراہیم ہے، یہ ساری چیزیں یہ شعائر اللہ ہیں۔ شعائر شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ کہتے ہیں علامت کو، ہر وہ چیز کہ جس کو انسان دیکھے، اگر جس تک پہنچے انسان تو وہ اس کو خدا کی یاد دلائے، وہ چیز شاعر اللہ میں سے ہے۔ وہ انسان بھی ہو سکتے، اسی وجہ سے یہاں اس آیت میں حاجی کو قرآن کریم نے کہا کہ آپ اس کی بے احترامی نہ کریں۔ جو اللہ کے گھر کا قصد کرنے والے ہیں وہ کون افراد ہیں؟ جو حج پہ جا رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ آپ ان کو آپ اذیت اور تکلیف نہیں دے سکتے، ان کی آپ بے احترامی نہیں کر سکتے۔ لہذا اے مومنین شاعر اللہ کی بے احترامی نہ کرو۔ ولا الشہر الحرام، جو حرمت والے مہینے ہیں، جو 4 مہینے حرمت والے اور حرام مہینے جن کو کہا جاتا ہے، یہاں دوبارہ تکرار نہیں کیا، لیکن یہاں پہ لا تحلوا یہاں پہ بھی ہے۔ آپ حرمت والے مہینوں کی بے احترامی نہ کریں۔ حرمت والے مہینوں کی بے احترامی کیا ہے؟ انسان اس میں جنگ شروع کر دے، جاہلیت میں بھی جس کا احترام کیا جاتا تھا۔ ولا الہدی، جو قربانی کا جانور ہے اس کی بے احترامی نہ کریں، کیونکہ وہ اللہ کے لیے خاص ہو چکا ہے، وہ خدا کے راستے میں ذبح ہونے کے لیے خاص ہو چکا ہے، لہذا اب اس کا احترام ضروری ہے۔ ولا القلائد، اور قلائد قربانی کے جانور کے گلے میں جو چیز ڈالی جاتی ہے اس کو قلادہ کہتے ہیں۔ قلادہ کی جمع قلائد،
وہ علامتیں، وہ نشانیاں، مثال کے طور پہ کوئی اس کے گلے میں کوئی چیز ڈال دی جاتی تھی جو علامت کے طور پہ ہوتی تھی کہ یہ قربانی کا جانور ہے، تو اب ان علامتوں کا بھی احترام ضروری ہے۔ ایسا نہیں آپ نے اس جانور کو دیکھا، آپ نے اس کی علامت اتار دی، اب وہ پتہ نہیں چل رہا، مثال کے طور پہ اب کوئی فرق نہیں پتہ چل رہا کہ یہ قربانی کا جانور ہے یا قربانی کا نہیں ہے۔ وہ اگر علامت ساتھ ہوتی تو افراد کو پتہ چلتا، اس کو منا میں واپس لوٹا دیتے، کہتے کہ یہ قربانی کا جانور ہے، کسی حاجی کا ہے۔ لہٰذا اتنی قرآن کریم نے جو ہے وہ باریک بینی سے کام لیا ان مسائل میں، حج کے مسائل میں۔ وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ، اور آمین قصد کرنے والے، جو بیت اللہ الحرام کا قصد کرنے والے افراد ہیں، یعنی جو حج بیت اللہ پہ جا رہے ہیں، جو حاجی ہیں، ان کی آپ بے احترامی نہیں کر سکتے۔ وہ ضیوف الرحمن ہیں، وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وہ اللہ کی طرف سے اس کے فضل کے متلاشی ہیں، وہ خدا کے فضل کی تلاش میں ہیں، وہ اللہ کی رضا کی تلاش میں ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور جن کو منع کیا جا رہا ہے ان کو بھی یہ خطاب ہو سکتا ہے کہ آپ اگر اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں، اگر تمہیں خدا کی رضا چاہیے، اگر تمہیں اللہ کا فضل چاہیے، تو تمہیں ان چیزوں سے بچنا ہوگا، ان چیزوں کی بے احترامی نہ کرو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور ساتھ ایک اور شرعی اور فقہی مسئلہ جس کی طرف پہلے اشارہ کیا پہلی آیت میں کہ آپ جب احرام کی حالت میں ہیں تو وہاں پہ آپ شکار نہیں کر سکتے اور کوئی جانور آپ نہیں کھا سکتے۔ یہاں پہ فرمایا احرام کے بعد آپ شکار کر سکتے ہیں۔ جب وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب آپ احرام سے نکل آتے ہیں، فَاسْتَادُوا، تو اب آپ شکار کریں۔ البتہ فَاسْتَادُوا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ پہ شکار کرنا ضروری ہے، اب آپ کے لیے شکار جائز ہے، اب آپ شکار کر سکتے ہیں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور تمہیں جرم پہ آمادہ نہ کر دے، شَنَآنُ قَوْمٍ، شنآن دشمنی کو کہتے ہیں، بغض کو کہتے ہیں، کینے کو کہتے ہیں۔ کسی قوم کی دشمنی اور کسی قوم کا بغض تمہیں جرم پہ نہ اکسائے، جرم پہ آمادہ نہ کرے، ان صدوکم عن المسجد الحرام، اس وجہ سے کہ انہوں نے روکا تھا تمہیں مسجد الحرام سے، ان تعتدوا، اب تم بھی تجاوز پہ اتر آؤ۔ انتقام تمہیں ناحق انتقام کی اجازت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ وہ دارالحرب میں ہیں، وہ آپ سے جنگ کر رہے ہیں، آپ بھی ان سے جنگ کریں، لیکن آپ اس طرح سے انتقام نہیں لے سکتے کہ انہوں نے کیونکہ پہلے آپ کو مکہ سے نکالا تھا، یا مثال کے طور پہ آپ جانا چاہ رہے تھے مدینہ سے حج کے لیے، عمرہ کے لیے جانا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے صد عن سبیل کیا تھا، انہوں نے نہیں اجازت دی تھی۔ اب یہ نہیں ہے کہ بعد میں جب حالات نارمل ہیں تو انتقام کی وجہ سے آپ کہیں کہ اب جو ہے ہم بھی ان کو، اور خصوصی طور پہ ان تعتدوا، آپ تجاوز نہ کریں۔ انہوں نے وہاں نہیں جانے دیا تو آپ مثال کے طور پہ کہیں اور ان کو روک لیں، اور بعض دفعہ ایسے افراد جن کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، آپ ان کو روک لیں۔ البتہ بعض نے یہ بھی کہا کہ حتیٰ مسجد الحرام میں عام شرائط میں آنے کی ان کو اجازت ہونی چاہیے، لہٰذا آپ ان کا راستہ نہ روکیں، ممکن ہے وہاں پہ آئیں تو ہدایت پا جائیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بر نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ میں وہ برائی جو انسان کو سعادت سے محروم کرتی ہے اس کو اثم کہا جاتا ہے، اور عدوان جو دوسروں کے حقوق پہ انسان ڈاکہ ڈالتا ہے اس کو عدوان کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلی چیز وہ انفرادی ہے اثم، عدوان یہ اجتماعی، اس میں زیادہ پہلو پایا جاتا ہے جو دوسروں سے مربوط ہے چیز۔ یہ قانون ہے قرآن کریم کا، فقط یہاں اس مورد میں نہیں، ہر مورد میں جہاں پہ نیکی کا کام ہے، جہاں پہ تقوی کا کام ہے، وہاں آپ ایک دوسرے کی مدد کریں، یہ قانون ہے وہاں پہ۔ لیکن اگر وہاں پہ گناہ کی بات ہے، اگر وہاں پہ تجاوز ہے دوسروں کے حقوق پر، وہاں پہ آپ مدد نہ کریں۔ واتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کیجئے۔ ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ کا عقاب اور عذاب بہت سخت ہے۔ پروردگار عالم جب بیان کرتا ہے ایسے مسائل تو وہاں پہ جزا کا پہلو بھی ہوتا ہے اور سزا کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پروردگار عالم نے آیت کے آخر میں اپنی رحمت کا تذکرہ نہیں کیا، یہ بتایا کہ شدید العقاب ہے، کیونکہ یہاں پہ اعتداء کا خطرہ ہے۔
کیونکہ جو حد ہے اس کو کراس کرنے کا خطرہ ہے، لہٰذا یہاں آیت کے آخر میں پروردگار نے رحمت کی بات نہیں کی۔ کنٹرول کرنے کے لیے، مجرم کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو سزا سنائی جاتی ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو یہ سزا ملے گی، یعنی کہ اگر آپ یہ جرم کریں گے تو خدا غفور الرحیم ہے۔ لہٰذا یہاں پہ فرمایا ان اللہ شدید العقاب، پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کا نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں تعاون کر سکیں، اور برائی کے کاموں میں جہاں پہ اعتداء کی بات ہے، جہاں پہ ظلم کی بات ہے، وہاں پہ ہم تعاون نہ کریں، اور ہم ایسا کام کریں کہ ظالم ظلم نہ کر سکے، اعتداء کرنے والا، تجاوز کرنے والا، حد سے بڑھنے والا وہ اپنی حد پہ آ جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔